بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ رہتے تھے جب میرے بھائی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور ہمیں گاؤں واپس جانا پڑ گیا۔ گاؤں میں ہماری زمین نہیں تھی اور کوئی دوسرا ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا، لہٰذا بھائی نے سوچا کہ شہر جا کر رہنا چاہیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مزدوری مل جائے گی۔ بھائی سچل کے کہنے پر اماں اور میں اپنے آبائی گھر کو تالا لگا کر حیدرآباد آ گئے اور ایک قدیمی محلے میں کرائے پر چھوٹا سا مکان لیا، جس کا کرایہ ماں نے ایڈوانس کے طور پر اپنی چاندی کی بالیاں بیچ کر ادا کر دیا۔ بھائی نے یہاں آ کر کئی جگہ مزدوری کی کوشش کی لیکن نہ ملی، کیونکہ ان دنوں کراچی اور حیدرآباد کے حالات بہت خراب تھے۔ اکثر کاروبار اور مارکیٹیں وغیرہ ہڑتال کے باعث بند ہو جاتی تھیں۔ اس طرح ہر شعبے میں مستقل مزدوری کا ملنا دشوار ہو گیا تھا۔ بھائی سچل کا ایک دوست اسی پرانے محلے میں رہتا تھا جہاں ہم نے گھر لیا۔ وہ عرصہ دراز سے حیدرآباد میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ ایک روز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسپتال پہنچ گیا۔ بھائی اس کی عیادت کو گیا تو اس نے کہا کہ دوست، تیرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، تم ہی چند دن میری ٹیکسی چلا لو تاکہ آمدنی کا ذریعہ جام نہ رہے۔ جتنا کماؤ گے آدھا تم رکھنا اور جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا آدھا مجھے دے دیا کرنا۔ بھائی نے پہلے بھی شہر آ کر کچھ عرصہ ٹیکسی چلائی تھی۔ بھاری قسط مالک کو دینی پڑتی تھی تو منافع کم ہوتا تھا، تبھی یہ کام چھوڑ کر واپس گاؤں چلا آیا تھا۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر دوست سے حامی بھر لی اور پھر سے پرانا کام شروع کر دیا، کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا اور حیدرآباد کی سڑکوں اور راستوں سے بھی شناسائی تھی۔ جو گھر ہم نے کرائے پر لیا اسی دوست کو نے ہی دلوایا تھا، جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام پیرو تھا، وہ بھی اسپتال میں تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ ٹیکسی چلانے کا تجربہ ہو تو یہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ سچل بھائی بھی روزانہ اتنا کما لیتا تھا کہ آدھی کمائی سے ہماری روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا اور آدھی رقم وہ اپنے دوست کو دے دیا کرتا۔ اس طرح اس کا علاج، معالجہ اور خرچہ پانی چل رہا تھا، اور یہ ٹیکسی پیرو کی ذاتی ملکیت تھی، لہٰذا قسط ادا کرنے کی ٹینشن بھی نہ تھی۔ البتہ مکان کے کرائے کی ٹینشن تو تھی ہی۔ 2 ماہ بعد بھائی نے امی سے کہا، اگر آپ لوگ گاؤں چلے جاؤ تو یہ کرائے کا گھر واپس کر دوں گا، اس طرح بچت ہو جائے گی اور جو کرایہ مالک مکان کو دیتا ہوں وہ خرچہ آپ کو بھجوا دیا کروں گا، اور خود میں پیرو کے مکان میں اس کے ساتھ رہ لوں گا۔ ابھی وہ ٹیکسی چلانے کے قابل نہیں ہے، جب تک ٹھیک نہیں ہوتا اس کی دیکھ بھال بھی کرتا رہوں گا۔ اس طرح ہمارا گزارا چلتا رہے گا اور اس کا بھی خرچہ نکلتا رہے گا۔ والدہ کا تو پہلے ہی شہر میں رہنے کا دل نہ تھا، وہ بیٹے کے اصرار پر ساتھ آ گئی تھیں۔ انہوں نے گاؤں لوٹ جانے میں ہی خوشی محسوس کی اور ہم ماں بیٹی آبائی گھر لوٹ آئے۔ اب بھائی ہر ماہ ہم کو گزارے لائق رقم بھجوانے لگا۔ گاؤں میں شہر کی نسبت ہر شے سستی اور کھانے پینے کی اشیاء ملاوٹ سے پاک مل جاتی تھی۔ دودھ خالص، سبزی تازہ اور کم قیمت میں دستیاب تھی۔ گندم بھی ہم رشتہ داروں سے کم قیمت پر اور بہتر کوالٹی کی لے سکتے تھے۔ ہمارا گزارا اچھا ہونے لگا۔ 1 سال باخیریت گزر گیا۔ اسی دوران 4 بار 1-2 دن کے لیے بھائی گھر آیا، دونوں عیدیں، محرم اور ایک بار عزیز کی شادی میں۔ تاہم وہ گاہے بگاہے چچا کو فون کرتا رہتا، جس سے ہماری خیریت ان کو اور ان کی خیریت ہم کو معلوم ہو جاتی۔ سال بعد ایک سواری کی وجہ سے میرے بھائی کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک دن اس کو گاؤں آ کر گھر میں چھپ کر بیٹھنا پڑ گیا، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ سواری ایک نوجوان حسینہ تھی، جس کے چکر میں ہم کو پھر سے برے دن دیکھنے پڑ گئے۔ ہوا یوں کہ حسب معمول سچل بھائی اس دن بھی روزگار کے لیے پیرو کی ٹیکسی لے کر صبح سویرے نکلا۔ اس کا روٹ پھلیلی، فقیر کاپڑ اور پرانی مارکیٹ ہوا کرتا تھا۔ اس دن صبح 7:30 بجے کا ٹائم ہوگا کہ کسی عورت جو ایک تنہا سڑک کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ اس نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ ہاتھ کا اشارہ کیا تو بھائی نے اس کے قریب ٹیکسی کو روکا۔ اسے اسپتال جانا تھا۔ سچل بھیا نے ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کی نظر آئینے پر ضرور پڑ جاتی ہے۔ آئینے میں میرے بھائی کو اس برقع پوش مسافر کا عکس نظر آیا۔ اس نے نقاب الٹ لیا تھا اور کالے برقع میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، گویا اس کا چہرہ کٹے ہوئے چہرے کی مانند روشن تھا۔ میں اثر خدا جانے اس ماہ رخ میں کیا کشش تھی کہ بار بار میرے بھائی کی نظر آئینے پر اٹھ جاتی۔ اسپتال آ گیا۔ وہ برقع پوش
مسافر اتر گئی۔ سچل بھائی اس کو گیٹ کے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کی صورت جیسے دل میں ہی اتر گئی ہو۔ سچل نے ٹیکسی کو وہاں ہی کھڑے رکھا جہاں وہ اتری تھی، جیسے ٹیکسی کے پہیے جام ہو گئے ہوں۔ اس کا جینا چاہا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر جائے، گویا وہ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ سچل کا اندازہ درست نکلا۔ 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی اور سواری کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کو سامنے کھڑی بھائی کی گاڑی نظر آ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی قریب آ گئی۔ شاید وہ بچے کو مسلسل اٹھائے رکھنے سے تھک گئی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی پہچان سکی کہ اس ٹیکسی میں صبح آئی تھی۔ کیا پرانا ٹاور لے چلو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، بھائی نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ بھائی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جس جگہ اس نے چلنے کو کہا تھا وہ سچل کی قیام گاہ سے دور نہ تھی۔ راستے میں بھائی نے کہا، مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں ہی تو آپ کو اسپتال لایا تھا، اور اب جہاں جا رہی ہو میرا گھر وہاں سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ دوبارہ تمہاری ٹیکسی ملی ہے۔ مجھے صبح صبح ہر روز بچے کو اسپتال لے جانا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی سواری نہیں ملتی۔ اس کو اٹھا کر کافی دیر کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ اچھا ہے تمہارا گھر قریب ہے، اگر صبح سویرے نکلتے ہو تو مجھے بٹھا لیا کریں، تو میری بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ گھر بتا دیں گی تو دروازے پر ہی آ جاؤں گا۔ کس نام کے ساتھ پوچھوں؟ ویسے میرا نام تو شکیلہ ہے، مگر تم زاہد کے نام سے پوچھنا۔ بھائی نے زاہد کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا اور کہا، بہتر ہے۔ میں صبح 7 بجے نکلتا ہوں، آ جایا کروں گا۔ یوں وہ روز اس سواری کو اسپتال پہنچا دیا کرتا۔ جس معذور بچے کو وہ اسپتال لاتی تھی اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی بہن کا بچہ ہے اور وہ وفات پا گئی ہے، لہٰذا بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کی ہی ہے۔ اس بچے کو پولیو ہے تو وہ چلنے سے معذور ہو گیا، تبھی 3 سال کا بچہ اسے گود میں لے جانا پڑتا ہے۔ اس نے بتایا کہ بچے کو اسپتال والے بجلی کی مشین سے مالش کرتے ہیں، تبھی روز اس کو مقررہ وقت پر اسپتال لے جانا ہوتا ہے۔ شکیلہ نے سچل بھائی کو بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، میں ایک اسکول میں نوکری کرتی ہوں، اس بچہ کی وجہ سے دیر ہو جاتی تھی، تبھی ہیڈ مسٹریس نے نوکری سے نکال دیا۔ اس پر بھائی سچل نے کہا، تم فکر نہ کرو، میرا ایک واقف کار ہسپتال میں ملازم ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح تمہیں لائن میں نہیں لگنا پڑے گا اور میں تم کو اسپتال بھی صبح سویرے وقت سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے پہنچا دیا کروں گا۔ شکیلہ نے خود کو غیر شادی شدہ بتایا، کہا کہ گھر میں ایک بوڑھا باپ، ماں اور مرحومہ بہن کے 2 بچے ہیں اور کوئی دوسرا کمانے والا نہیں ہے۔ ایک خالہ زاد بھائی بھی ساتھ رہائش پذیر ہے، وہ کبھی کماتا ہے کبھی بے روزگار ہو جاتا ہے، زاہد اسی کا نام ہے۔ بھائی سچل اور پیرو اب ایک ہی مکان میں رہتے تھے، جس کا کرایہ ٹیکسی کی آمدنی سے ادا کیا جاتا تھا۔ وہ شکیلہ کی زیادہ مالی مدد نہ کر سکتا تھا، تاہم یہ مدد ضرور کرتا تھا کہ کرایہ نہیں لیتا تھا۔ وہ ہر روز مقررہ وقت پر شکیلہ کے گھر کے سامنے ٹیکسی کھڑی کر لیتا، آواز سن کر وہ باہر آ جاتی اور ٹیکسی میں بیٹھ جاتی۔ اس کو گود میں 3 برس کا معذور بچہ ہوتا۔ اسپتال جاتے ہوئے یہ دونوں اب رستے میں باتیں بھی کرتے جاتے۔ اس روزانہ کے معمول میں دونوں ایک دوسرے کو اپنے مسائل آگاہ کرتے، باتیں کرتے کرتے بات محبت کے اظہار تک جا پہنچی۔ سچل نے اس کو بتایا کہ وہ پہلے ہی دن سے اس کو ایک جھلک دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے شکیلہ کو گھر آنے کی دعوت دی اور ایک روز اسپتال سے واپسی پر گھر بھی لے گیا۔ کیونکہ ان دنوں پیرو اپنے گھر گاؤں گیا ہوا تھا، شکیلہ نے شادی کی آفر پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، یہ بھی نہ بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور یہ پولیو زدہ بچہ اس کا اپنا ہی لخت جگر ہے۔ دراصل اس کا شوہر کمانے سعودی عربیہ گیا ہوا تھا اور زاہد اس کا دیور تھا۔ وہ والدین کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے سسر، ساس، نند اور دیور کے ساتھ رہتی تھی۔ خدا جانے اس نے یہ ساری باتیں بھائی سچل سے کیوں چھپائی تھیں، شاید اس لیے کہ وہ اس کی ہمدردیاں سمیٹ کر مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب ہسپتال سے واپسی کی ڈیوٹی بھی باقاعدگی سے سچل بھائی نے اٹھا لی۔ واپسی پر گھر اترنے کی بجائے کچھ دیر کے لیے وہ میرے بھائی کے گھر آ جاتی، دونوں چائے پیتے اور کبھی کبھار ناشتہ بھی ساتھ کر لیتے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پیدل ہی گھر چلی جاتی، جبکہ سچل بھائی اس کو گھر کی طرف جاتے ہوئے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے۔ وہ اب اس کے فریب میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ اس کے بارے میں محلے والوں نے بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ اس محلے میں کافی لوگ ٹیکسی کی سواری کی ضرورت پڑ جانے کی وجہ سے اس واقف ہو چکے تھے،
بھائی سچل نے کئی بار اس سے شادی کرنے کے لیے کہا۔ وہ جواب دیتی گھر میں کچھ پریشانی ہے، حالات ذرا سنبھل جائیں تو پھر امی سے بات کروں گی۔ بھائی نے کئی بار کہا اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے گھر والوں کو رشتے کی بات خود کرتا ہوں یا اپنی والدہ کو گاؤں سے لے آؤں، لیکن وہ ٹالتی رہی، یہی کہتی کہ کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ یہ گاڑی کچھ ماہ چلتی رہی، آخر ایک دن وہ سانحہ ہو گیا جس نے دونوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ سچل بھائی تو محلے والوں سے ڈرتے تھے کیونکہ ان دنوں مکان میں اکیلے رہتے تھے۔ یہ بھی خوف تھا کہ کبھی شکیلا کے گھر والوں میں سے کوئی اس مکان میں آتے جاتے نہ دیکھ لے اور کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ اس سے بڑھ کر تھا۔ ایک روز جب شکیلا بھائی کے مکان میں بیٹھی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی نے باہر نکل کر دیکھا، ایک 60-65 برس کا شخص کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کیا شکیلا اندر ہے؟ جہاں کوئی شکیلا نہیں ہے، بھائی نے جواب دیا اور دروازہ بند کرنے لگا، مگر وہ شخص نہ ٹلا۔ تب اس نے در بند کر دیا۔ شکیلا نے سسر کی آواز پہچان لی تھی، وہ خوف زدہ ہو گئی، کہنے لگی مجھے کسی طرح باہر نکالو ورنہ یہ دروازہ پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جمع کر لے گا اور پھر میرا برا حشر ہوگا۔ سچل بھائی کو بھی موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا، فوراً دوبارہ دروازہ کھولا۔ وہ آدمی ابھی تک موجود تھا۔ بھائی نے نرمی سے کہا بزرگو، آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کس شکیلا کی آپ پوچھ رہے ہیں۔ میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم شکیلا کون ہے۔ بکواس مت کرو، اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ اندر ہی ہے۔ شکیلا میری بہو ہے، میں نے خود اس کو اندر جاتے دیکھا ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں برقع میں بھی اس کو پہچان سکتا ہوں۔ تم جھوٹ مت بولو اور دروازہ کھولو، میں اندر خود دیکھ لیتا ہوں۔ بزرگ اندر میرے بال بچے بھی تو ہو سکتے ہیں، ایسے تو آپ گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے، جبکہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کوارٹر کا ایک ہی کمرہ ہے۔ اس طرح اس نے بوڑھے کو باتوں میں لگا لیا۔ تبھی شکیلا کو باہر نکل جانے کا موقع ملا کہ سچل بزرگ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تاہم اس نے برقع پوش خاتون کو باہر نکلتے دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کیا۔ وہ کہاں جاتی؟ اس نے تو اپنے گھر ہی اب جانا تھا۔ سچل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اب اپنی بہو کا کیا حشر کرے گا، لہٰذا اس نے عافیت اسی میں جانی کہ فوراً یہاں سے نکل بھاگے۔ اس نے اپنے 2 جوڑے کپڑے اور گاڑی کا لائسنس، کچھ نقدی جو موجود تھی جیب میں رکھی اور لاری اڈے آ گیا۔ وہاں سے لاری پکڑے سیدھا گاؤں آ پہنچا۔ جانتا تھا کہ اگر شکیلا کے سسر اور دیور پیچھا کرنا چاہیں گے تو کسی نہ کسی سے اتا پتا معلوم کر لیں گے۔ چھوٹے گاؤں کا اگر نام بھی معلوم ہو جائے تو وہاں کے باسی کو تلاش کر لینا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ بھائی پیرو کے پاس گیا، اس کو حال احوال سے آگاہ کر کے اب تم اپنی ٹیکسی کی حفاظت کے لیے جاؤ، میں وہاں نہیں جا سکتا، ایسا معاملہ ہوا ہے، ممکن ہے وہ لوگ میری جان بخشی نہ کریں، تم ہی جا کر حالات کو سنبھال لو، میں تب تک گھر میں چھپا رہوں گا جب تک تم مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ نہ کر دو۔ پیرو کو بھائی کی اس حماقت پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ ابھی تک ٹیکسی چلانے سے معذور تھا، اس کا ایک پاؤں کام ہی نہ کرتا تھا اور ٹانگ میں بھی ابھی تک لوہے کے پیچ لگے ہوئے تھے۔ وہ ناچار حیدرآباد پرائیویٹ کار پر آ گیا اور حالات کا جائزہ لیا۔ یقیناً اس بوڑھے نے شکیلا کی خوب خبر لی تھی۔ اس نے جو بھی بہانے کیے، بڑے میاں نے یقین نہ کیا۔ اس کے شوہر کو فون کر کے سعودی عرب سے بلوا لیا اور کہا کہ بیوی کا فیصلہ کر دے۔ شوہر نے بیوی کی کچھ نہ سنی، اس نے باپ ہی کی بات کا یقین کیا اور بیوی کو طلاق دے دی۔ بچے بھی اس سے چھین لیے، وہ پولیو والا بچہ بھی اس سے لے گیا، جس کے لیے شکیلا دن رات بے چین پھرتی تھی اور جس کی صحت یابی کے لیے وہ اتنے کشٹ اٹھا رہی تھی۔ طلاق دے کر شکیلا کا خاوند واپس سعودی عربیہ چلا گیا اور ان لوگوں نے اس محلے سے گھر بھی تبدیل کر لیا۔ صد شکر کہ انہوں نے اپنی عورت ہی کو سزا دی، بھائی کے پیچھے نہ پڑ گئے۔ پیرو کو تو محلے کا ہر آدمی جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے اور وہ وقوعہ کے روز حیدرآباد میں موجود بھی نہ تھا۔ وہ حادثے کے بعد معذور بھی ہو گیا تھا، محلے والوں نے اس کا ہی ساتھ دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ 4 ماہ تک ٹیکسی بند کھڑی رہی۔ پیرو کو مالی تنگی نے گھیر لیا، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ ادھر ہمارے گھر کا چولہا بھی ٹھنڈا پڑا تھا تو دوبارہ پیرو نے بھائی کو بلوا لیا، کیونکہ اس کا علاج ابھی جاری تھا۔ بھائی وہاں گیا تو کچھ ہی دن کے بعد کسی محلے والے نے شکیلا کے سسرال والوں کو خبر پہنچا دی۔
ایک روز اس کا سسر پیرو کے مکان پر آیا۔ اس وقت بھائی سچل وہاں موجود نہ تھا، وہ شہر نکلا ہوا تھا۔ پیرو نے شکیلا کے سسر کو کہا، میرا ملازم جو ٹیکسی چلانے کو میں نے رکھا تھا وہ جا چکا ہے، لہٰذا اب اس کو تلاش نہ کریں، وہ دبئی چلا گیا ہے۔ اس پر وہ ٹل گیا۔ جب شام کو بھائی لوٹا، پیرو نے خبردار کیا کہ ہوشیار رہو، ان لوگوں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اب تمہارا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں کسی اور جگہ گھر تلاش کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو بلواؤں گا۔ پیرو کے کہنے پر ہی اماں اور میں حیدرآباد اس بار بھائی سچل کے ساتھ آ گئے تھے تاکہ اس کا کھانا وغیرہ پکا سکیں۔ اس نے مکان کے اسٹور میں اپنا پلنگ ڈال دیا تھا اور ہم کو رہنے کے لیے اپنا واحد کمرہ بھی دیا، لیکن ہم کو اس بار بھی حیدرآباد رہنا نصیب نہ ہوا اور نہ بھائی کا خوف دور ہوا۔ وہ ہم کو لے کر پھر سے گاؤں آ گیا، جہاں ایک زمیندار کی زمینوں پر مزدوری کرنے لگا۔ حالانکہ اجرت محنت سے بہت کم ملتی تھی، مگر مجبوراً گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے معاملات میں وہی سرپرستی کرتے ہیں تو غریب کی مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے عوض جو غلامی سارے کنبے کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ جب وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب اچھے مستقبل کی امید میں میرے بھائی نے گاؤں سے بڑے شہر کا رخ کیا تو ہم مشکل حالات سے دوچار ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔